السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق حوض کوثر سے ہے اور حوض کوثر پر وارد ہونے والوں سے ہے اور حوض کوثر پر وارد ہونے والوں کے عقیدوں سے ہے۔ سنتے جائیے، مختصر سی حدیث ہے اور مختصر سی حدیث کے اندر مضامین کا سمندر ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انی فرطکم علی الحوض، قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ ہمیں پانی پلانا ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ من مر علی شریبا، جو حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا وہ پانی پیے گا حوض کوثر کا۔ ومن شریبا، اور جو پانی پیے گا۔ اب یہ حوض کوثر پر پانی پینے والوں کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، خود حوض کوثر کے پانی کی بھی شان بیان ہو رہی ہے۔ جو آئے گا میرے پاس وہ پانی پیے گا، اور جو پانی پیے گا لم یظمأ ابدا، وہ کبھی بھی پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اب آگے دیکھیے گا، یہ تو ہوگی جس نے پانی پینا ہے ان کی شان، پانی پلانے والے کی شان تو پھر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر۔ پھر حوض کوثر کے پانی کی شان، جس نے پانی پینا ہے ان کی شان۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ سیردن علی اقوام، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اعرفہم، میں انہیں پہچان لوں گا، ویعرفوننی، اور وہ بھی مجھے پہچان لیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ثم یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، مجھ سے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ ثم یحال بینی و بینہم، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں الفاظ کیا ہیں کہ آئیں گے ایسے لوگ جن کو میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، پھر ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ، میں آگے سے کہوں گا صاحب فرشتوں کو، اِنَّهُم مِّنِّی، یہ تو میرے لوگ ہیں، سمجھ آئی؟ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ یا ربی اصحابی، پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ صحابہ بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ انشاءاللہ بھی اس کی تشریح آئے گی، سنیے گا۔ اب ایک میں انہم منی، یہ مجھ سے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ سنیں، پھر اس کے اندر جو مضامین ہیں اس پہ بات کر لیں گے۔ فیقال، مجھ سے کہا جائے گا، انک لا تدری، میرے نبی آپ نہیں جانتے، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، اس پر بھی غور کرنا لفظ، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھی۔ دین میں آپ کے بعد جو انہوں نے ایجادات کر دی تھی، آپ ان ایجادات کو نہیں جانتے۔ فاقول، یہ سن کے پھر میں کہوں گا، سحقن سحقن، یعنی بعدن بعدن، دوری ہو ان کے لیے، پھٹکار ہو ان پر اللہ کی، دوری ہو، لمن، ان لوگوں کے لیے، غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث کے اندر دو گروہ کا ذکر ہے، مخلصین پانی پئیں گے، اور جو اس قسم کے مرتد آئیں گے ان کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تو آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ اس حدیث کے اندر جو معنی ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ حدیث تو آپ نے سن لی۔ حدیث میں یہ ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، اور جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اب یہ پہچان کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے، اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ
کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان مرتدین کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے ان کے ساتھ جہاد جانا پہچانا ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے امریکہ میں نہیں گیا لیکن مجھے پتہ ہے امریکہ موجود ہے، ایک کائناتی سچائی، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، ان مرتدین میں سے بھی بہت جو کافی تعداد واپس ایمان لے آئی تھی، لیکن ایسے لوگ تو تھے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حالت ارتداد میں ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ اب جو مرتدین کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا، اس میں جو مرتدین مارے گئے تھے وہی مرتد ہی مارے گئے نا۔ تو حدیث میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، کھلی کھلی حدیث ہے۔ تو کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے دور صدیقی میں، ٹھیک ہے۔ اب دور صدیقی میں جو مرتد ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں عرب کے شیخ ابن باز کہتے ہیں، جو میں ان کی عبارت سے سمجھا ہوں، کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی مرتد ہوئے تھے۔ اب مجھے اس کی تحقیق نہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ کس موقع پر مرتد ہوئے تھے، کیا اس میں بھی ایک سے زائد آراء ہیں محدثین کی، یہ میرے علم میں نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں کا مرتد ہونا، پھر آپ کا ان سے جہاد کرنا تو ثابت ہے۔ تو حدیث سیدھی سادھی ان مرتدین پہ صادق آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں انہیں پہچان لوں گا۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہچان لوں گا، پھر نیچے لفظ ہے کہ میرے نبی آپ نہیں، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں احداث فی الدین کا کام کیا تھا، دین میں نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگ مرتد ہوئے، یعنی یہی لوگ جو مرتد ہوئے تھے یہ وہی ہو سکتے ہیں جو ابن باز کہتے ہیں رحمہ اللہ کے کچھ لوگ حضور کے دور میں بھی مرتد ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی تو مرتد ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو مرتد ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں مرتد تو نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ہے، میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اب چونکہ وہ مرتد ہی دور صدیقی میں ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کو ان کے مرتد ہونے کا پتہ تو نہیں تھا نا، ان کے مرتد ہونے کا آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ تو ان کو حالت اسلام پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں انہیں پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، عارفہم یعرفوننی۔ اس لیے تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند لوگ جو مرتد ہوئے تھے یہ حدیث ان پر صادق آ رہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ چند لوگوں کا ارتداد ہے، اس سے یہ صحابہ پر کیسے فٹ آتی ہے؟ مخلص صحابہ پر کیسے فٹ آتی ہے؟ صاحب فٹ ہی نہیں آتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ ہم اس حدیث کو لے کر ابو بکر صدیق پہ فٹ کریں گے، خلفائے ثلاثہ پہ فٹ کریں گے، ہزاروں صحابہ پر فٹ کریں گے؟ یہ وہی کرے گا جو خود مرتد ہے، زندیق ہے، خوارج میں سے یا ہے، روافظ میں سے ہے، دشمنان صحابہ ہے، وہ خود مرتد ہے، زندیق اور مرتد ہو کے دشمن صحابہ بن کے، اور اس حدیث کو وہ الٹا صحابہ پر فٹ کر رہا ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق کے دور میں چند لوگوں کا مرتد ہونا جانا مانا پہچانا ہے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے علم کے زور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ میں انہیں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے، سمجھ آئی؟ اس کا مطلب، اور پھر یہ کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں احداث پیدا کیا تھا۔ تو یہ دونوں الفاظ حدیث کے بتاتے ہیں، پھر یہ مسلم اور بخاری دونوں میں ہونا بتاتا ہے کہ چند لوگ مرتد ہوئے تھے اور انہی پر یہ حدیث فٹ آ رہی ہے۔ اس کو لے کر صحابہ پر فٹ کرنا، عام صحابہ پر، یہ وہی کر سکتا ہے جو خود بدبخت ہے، اللہ کے لوح محفوظ میں وہ شقی ہے، وہی فٹ کر سکتا ہے اس کو صحابہ پر۔ چند ایک کے مرتد ہونے سے صحابہ بے اعتبار ہو گئے، چند ایک جعلی نوٹ مارکیٹ میں آنے سے جو اصلی نوٹ ہے وہ بے قدر ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب یہ بھی امتحان ہے پوری امت کے لیے تا قیامت۔ کون بہانہ تلاش کر کر کے صحابہ پر رقیق حملے کرتا ہے
اور اپنے ایمان کو برباد اور تباہ و برباد کرتا ہے. اور کون ہے؟ اللہ اکبر، جو مکھن میں سے بال کو نکال کے الگ کر کے صحابہ کے ایمان کی چوکیداری کے فرائض ادا کرتا ہے. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہم نبی نہیں بن سکے، نہ ہم اس قابل تھے. ہم صحابی نہ بن سکے، نہ ہم اس قابل تھے. ہم تابعی نہ بن سکے، نہ ہم اس قابل تھے. ہم تبع تابعی نہ بن سکے، نہ ہم اس قابل تھے. اللہ نے ہمیں نبوت کی چوکیداری کے لیے چنا ہے، صحابہ کی چوکیداری کے لیے چنا ہے، خیر القرون کی چوکیداری اور ان کی عزت، عصمت اور ایمان کی حفاظت کے لیے چنا ہے کہ جو ان کی ایمان پر حملہ کرے ہم ان کے دانت کھٹے کریں. اور الحمدللہ ہمیں اس چوکیداری پر فخر ہے اور شکر ہے. یہ بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس چوکیداری کے فرائض سر انجام دیں گے. تو حدیث بڑی بے غبار ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ. حدیث کو کیا کہتے ہیں، صحابہ پر فٹ کرنا. جو حالت اسلام میں اس دنیا میں سے تشریف لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرزائی خاتم النبیین کا اپنا مطلب بیان کر کے مجھے اور آپ کو کافر کہہ دیں اور خود کو مسلمان کہہ دیں. خیر، اتنی بات بھی ہو گئی. آگے چلتے ہیں. آگے ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، وہ آنے کی کوشش کریں گے، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات یہاں تک ہوگی. آگے ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہم منی، یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کو آنے دو. جب آپ نے فرمایا یہ میرے لوگ ہیں، یہ مجھ سے ہیں، تو انہم منی کا بھی میں نے آپ کو مطلب بتانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ان کا مرتد ہونا نبی علیہ السلام کے علم میں ہی نہیں تھا. پھر آگے جو آپ کو کہا جا رہا ہے انک لا تدری، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں ایجادات کر دی تھی. یہ بھی لفظ بتاتا ہے کہ آپ نہیں جانتے. حوض کوثر پر نبی موجود ہیں، عالم آخرت ہے، آپ علم غیب نہیں جانتے. جس طرح آپ علم دنیا میں، آپ عالم دنیا میں غیب نہیں جانتے تھے، آپ عالم آخرت میں بھی غیب نہیں جانتے تھے. اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ یہ کبھی بھی نہ فرماتے یہ میرے ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو. آپ کو یوں نہ کہا جاتا کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، انہوں نے بات دین میں نہیں کیا کہتے ہیں ایجادات کر دی تھیں. پھر جب آپ نے سنا تو آپ نے کہا پھٹکارو ان پر، دور کر دو مجھ سے ان کو، دور کر دو مجھ سے ان کو. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ کہتے یہ میرے ہیں، آپ کہتے یہ میری طرف آ رہے ہیں، فرشتوں ان کو دور کر دو مجھ سے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اس حدیث سے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے. عقیدت درست کرتے جائیں. اگلی بات جو انہم منی سے سمجھ آ رہا ہے، انہم منی کا کیا مطلب؟ یہ مجھ سے ہیں. بھائی یہ عربی محاورہ ہے. مجھ سے ہیں کا مطلب ایک شدید تعلق کو بیان کرنا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں. کہتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور علی مجھ سے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو لے کے یہ کہنا علی نفس نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. کہتے ہیں جی مجھ سے ہیں، دیکھو جی نفس نبی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ عربی محاورہ ہے. اللہ کے نبی آنے والوں کو کہنے یہ مجھ سے ہیں، جبکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے. بھائی یہ مجھ سے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میرا تو ان سے شدید تعلق ہے. یہ مجھ سے ہیں، یہ شدت تعلق بتاتا عربی محاورہ ہے. اس کو لے کے حدیث کی ایسی تشریح کرنا کہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے. علی نفس نبی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نفس نبی ہوئے تو پھر تو کیا کہتے ہیں ختم نبوت کا انکار ہی ہو گیا نا، کہ نبی علیہ السلام کا نفس کا ایک حصہ، جان کا ایک حصہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دوسرا موجود ہے. تو ختم نبوت کا تو انکار ہے. اب یہ موقع نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ان مرتدین اور زدیقین نے دین کے اندر جو ایجادات کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ زندیق اور مرتد ہیں جو اسلام کے انکاری ہوتے ہوئے اسلام کے نصوص کے اندر وہ بدعات، وہ ایجادات، وہ احداث فی الدین کا کام کرتے ہیں کہ خود مرتد ہوتے ہیں لیکن صحابہ پر الزام لگاتے ہیں. تو حدیث کے ان الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے جو علی کو نفس نبی کہتا ہے وہ تو عربی محاورے سے جاہل ہے، متجاہل ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے. اور ختم نبوت کے منکرین صحابہ پر پھپتیاں کسے، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر ڈالی.
اس کا مطلب آپ بھی ان کے خلاف بد دعا دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں دی، یہ قرآن کے نصوص کے خلاف ہے، احادیث کی نصوص کے خلاف ہے۔ جہاں موقع محل کا تقاضا تھا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث کے یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں۔ اب آخری بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی شدید وعید کہ آپ سے حوض کوثر کے پاس کچھ طبقہ آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے گا، آپ سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ جس نے احداث فی الدین کیا ہوگا، جس نے دین میں ایجادات کی ہوں گی، عملی ایجادات، اعتقادی ایجادات۔ عملی ایجادات سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اعتقادی ایجادات سے بندہ کافر ہو جاتا۔ مثال کے مغرب کی 3 کی 4 کر دیں، کیا کہتے ہیں، عملی ایجادات کی پہلے مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بدعات کا اضافہ کر دیا، 2 عیدیں تھی 3 بنا لی، اور تیسری کو پہلے دونوں سے افضل قرار دے دیے، تو یہ تو بدعت ہے نا۔ لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بدعتی ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن عقیدے کے اندر ہی تبدیلی پیدا کر دی تو یہ ایسی بدعت ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اعتقادی بدعت کہتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا، قرآن و حدیث کی نصوص نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہیں اور عالم الغیب کا خاصہ بیان کرتی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اب جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عالم الغیب کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے دین میں عقیدے کی بدعت پیدا کر دی، تو اعتقادی بدعت سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ شدید وعید کس کے لیے ہے؟ جو دین میں ایجادات کریں، عملی ایجادات، اعتقادی ایجادات۔ یہ بڑے بڑے احبار اور رہبان، دین کے نام پر دین بیان کرنے والے لیکن کفر و شرک بیان ہوتا ہے، یہ سارے اس کے اندر، اور یہ بڑے بڑے ظالم حکمران جو دین کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، یہ بدعت کی شدید وعید میں یہ سارے داخل ہیں۔ ہاں، شفاعت جو ہوگی وہ اعتقادی بدعتی کی نہیں ہوگی، عملی بدعتی کی ہو سکتی ہے، ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے صرف عملاً بدعت کا انکار کیا لیکن اس کی بدعت عقیدے کے انکار تک نہیں پہنچی، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کی مرضی سزا دے کے بھیجے، بغیر سزا کے بھیجے، قانون کے مطابق اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اعتقادی بدعت ہے اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب جو مرتدین تھے تو یہ تو اعتقادی بدعت تھی نا، انہوں نے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کیا ہوا تھا۔ اب جس نے جو آج کے دور میں غلام قادیانی پر کو نبی سمجھ کے مان لیتا ہے تو یہ بھی تو ایک بدعت ہے نا، یہ اعتقادی بدعت ہے، یعنی اس نے ایک عقیدہ گڑھ لیا کہ یہ بھی نبی ہے، تو بندہ تو کافر ہو گیا۔ بندہ کوئی بھی اسی طرح نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ اعتقادی بدعت ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح نبوت اور رسالت سے برتر کوئی مقام ایجاد کرنا اور یہ کہنا کہ ہمارا امام نبی اور رسول سے بڑا ہوتا ہے، یہ اعتقادی بدعت ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے بچتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح دین کے ایک یقینی عقیدے کا انکار کفر ہے، اسی طرح دین کے اندر ایک عقیدے کی ایجاد بھی کفر ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات بندے کو لے ڈوبتی ہیں، بندہ پہلے عملی بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، پھر عقیدے کی بدعت میں مبتلا ہو کے راندہ درگاہ ہمیش کے لیے ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے بچپن میں ماں باپ توجہ نہ دیں، اولاد اخبار کے کاغذ بنا کے سوٹیں لگاتی ہے، پھر اس کے بعد آج کل تو میٹرک کے کالج کے بچے پتہ نہیں عجیب سی چیزیں دھوئیں نکال رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے، پھر اس کے بعد وہی دھواں کہاں پہنچتا ہے؟ چرس پہ پہنچتا ہے، ہیروین پہ پہنچتا ہے، اور پھر کہاں پہنچتا ہے؟ پھر جا کے پہنچتا ہے شراب پہ، حرام خوری پہ، سود خوری پہ، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا